امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا، کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ روس کا سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے کہا اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام تمام حفاظتی تدابیر کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے IAEA کی رپورٹ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتی۔ چینی نمائندے نے کہا اسرائیلی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرے۔ UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، فریقین مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے۔ سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے۔ Israel attacks on nuclear facilities are war crimes. Given also the danger of environmental and health catastrophe, Iran is defending itself against the barbaric aggression. اسرائیل نے جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے۔ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ اسرائیل کو اس کے جرائم پر کٹہرے میں نہیں لایا گیا تو کوئی بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ عباس عراقچی نے کہا اقوام متحدہ نے کارروائی نہیں کی تو پورا نظام زمیں بوس ہو جائے گا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات سبوتاژ کیے۔ جنیوا میں ایران اور یورپ کے مذاکرات آج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ بوشہر ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی کے سربراہ رافائل گروسی نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کر دیا۔ ویڈیو لنک خطاب میں کہا بجلی کی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ری ایکٹر کا کور پگھل سکتا ہے۔ بوشہر جوہری سائٹ تہران نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر پر حملہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوشہر پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق بوشہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے۔ اسرائیل نے بوشہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تہران میں تیسرے ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بھی بمباری کی گئی۔ ایرانی کمانڈر شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا۔
ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے میں شدت آ گئی. حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ. اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. جنوبی اسرائیل میں بی شیوا پر بھی میزائل حملہ. متعدد افراد زخمی. گاڑیوں کو آگ لگ گئی. ٹیکنالوجی پارک، مائیکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے. خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا ہے. کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال. تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا. بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا. واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا. انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں. بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں. صدر ٹرمپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس. کابینہ کے اہم ارکان شریک. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ایران اسرائیل جنگ سے امریکہ 2 ہفتے تک الگ رہے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے. یہ جلد ختم نہ ہوا تو نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے. ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت. ترک صدر طیب اردوان سے ملے. تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا. ترک صدر کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی. شاباش قومی ہاکی ٹیم. پاکستان ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں ناقابل شکست فرانس کا آؤٹ کلاس کر دیا. مقررہ وقت میں اسکور 3-3 گول سے برابر رہا. افراز، سفیان خان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا. فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر کیا تو گول کیپر منیب سیسا پلائی دیوار بن گئے. فرانس کے 5 میں سے 3 گول روکے. پاکستان نے 4 میں سے 3 بار گیند جال میں پہنچائی. دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے کوریا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میچ 2-2 سے برابر رہنے پر پینلٹی شوٹ آؤٹ پر مقابلہ 4-3 سے نیوزی لینڈ کے نام رہا. فائنل میں کل پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل آئیں گے. لڑکوں کو فیسلٹیز نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، اس کے باوجود لڑکوں نے بڑی ایفرٹ کی. پاکستان ہاکی میں ابھی بھی ایسے پلیئر موجود ہیں جو پاکستان کو ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن بنا سکتے ہیں. قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے اور انتظار کریں، انشاءاللہ ہم کپ لے کے پاکستان آئیں گے. فائنل جیت کر قوم کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. کپتان عماد بٹ کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا کھلاڑی ڈبل پرفارم کر رہے ہیں اور پوری جان مار رہے ہیں. پاکستان ہاکی میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں. پاکستان ہاکی پر توجہ دینی چاہیے. مبارکباد دینے والوں کے شکر گزار ہیں. جب یہ بغیر پیسے کے بچے اتنا کھیل رہے ہیں تو جب ان کے جیب میں پیسے ہوں گے تو یہ اور کتنی اچھی پرفارمنس دیں گے. پر تھوڑی سی جو ہے وہ گورنمنٹ کی آشیرواد کی ضرورت ہے. یہی بچے آپ کو کل گولڈ میڈل لا کے دیں گے. ڈیلی الاؤنس نہیں ملا لیکن لڑکوں نے جان ماری. قومی کھلاڑیوں کو ملائیشیا میں 12 دن سے ڈیلی الاؤنس نہیں دیا گیا. اولمپئن حنیف خان نے کہا قومی کھلاڑی پیسے نہ ملنے کے باوجود رزلٹ دے رہے ہیں. حکومتی سپورٹ مل جائے تو اولمپک گولڈ میڈل بھی جیت لیں گے. کہا وزیر اعظم کو کھلاڑیوں کے لیے خصوصی گرانٹ پر قائل کیا جائے.
खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। कामयाब सिफारती दौरे के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। जयालों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर मौजूद। स्टेज सज गया। दुबई से कराची पहुंचने पर बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर सिंध के दफ्तर के ताले खोल दिए गए। कायम मुकाम गवर्नर सैयद अवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल लिया। अवैस कादिर शाह ने कहा, पहले कहा गया चाबी गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ ले गए हैं। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इजलास की सदारत करने गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर का दफ्तर बंद था। अमले ने बताया, आप अंदर नहीं जा सकते, दफ्तर की चाबियां तो गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ लेकर गए हैं। अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस से सीधे पटिशन लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने तमाम दफ्तरों तक रसाई देने का हुक्म दिया। रवां साल सितंबर से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है। 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, 1 जुलाई 2026 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 40 से कम होकर 30% हो जाएगी। 2029 तक 0 हो जाएगी। वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने अहम इजलास बुला लिया। जराये का कहना है, इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी बरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। गुज़श्ता सीजन में चीनी वाफर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद पर थाना शादमान जलाओ घेराव, जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात दर्ज हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। ना पंजाब ने बनाया, ना सिंध ने बनाया, हमने बनाया है। तो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट ना। बच्चे, आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और कुछ मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादर में तकरीब के दौरान तालिबा का वजीर आला बलोचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुख्ती ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया, खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा, काबिल तलबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। असल चेहरा ये, उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत चेंज हुआ है। भारत की आप बात करते हैं, वो अब नहीं रहा। वो एक ऐसा भारत बन गया, इंतहा पसंदी रियासत की पॉलिसी बन गई है। और हमारी रियासत की पॉलिसी रोशन ख्याली है। बिलावल भुट्टो ने मगरबी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन चेहरा नुमायां किया। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बताया, इंतहा पसंदी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी बन गई है। पाकिस्तान की पॉलिसी रोशन ख्याली है। पहलगाम वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत सच्चा होता तो वजीर आजम की न्यूट्रल तहकीकात की ऑफर को कबूल करता। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, ईरान इसराइल जंग में तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना होगा। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन मुलाकात में नई तारीख रकम हुई। ये नादिर मौका है कि अमेरिका के साथ रिश्ते को मजबूत किया जाए। भारत के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का झूठ फैलाया जाने लगा। पाकिस्तान के फौजी अड्डों और फजाई हदूद के इस्तेमाल के बारे में प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मुज़हकाखेज है। इसराइल का गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फिर हमला। 35 शहीद, दर्जनों जख्मी। दईर अल बलाह में घर पर बमबारी से 8 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली हमलों में आज 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में 409 फलस्तीनी इमदाद के हुसूल के वक्त इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम पर इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में दोबारा शामिल।
UN سیکرٹری کہتے ہیں بچوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر افسوس ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے والے مظاہرین برطانوی ایئر بیس میں داخل۔ مظاہرین آکسفورڈ شائر میں رائل ایئر فورس کے ایئر بیس میں داخل ہوئے۔ 2 طیاروں پر سرخ رنگ لگا دیا۔ سرخ رنگ فلسطینی خون کی علامت کے طور پر طیاروں اور رن وے پر کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا برطانیہ اسرائیلی جنگی جرائم میں شریک ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ پولیس اور وزارت دفاع نے تحقیقات شروع کر دی۔ تمام فوجی اڈوں کے جائزے کا حکم۔ سوہنی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر کی زد میں آ کر بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق۔ تمام افراد کا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے۔ مظفر گڑھ میں چائلڈ پورنوگرافی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کئی بچوں کی ویڈیوز بنائی گئی۔ ایک متاثرہ لڑکا معاملہ منظر عام پر لایا۔ متاثرہ لڑکے نے بہت سی ویڈیوز بھی پولیس کے حوالے کی۔ ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان فلیٹ میں مردہ پائی گئیں۔ 77 سال کی اداکارہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھی۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق عائشہ خان کی موت طبی ہے۔ موت تقریباً 8 سے 10 روز پہلے ہوئی۔ عائشہ خان کی فیملی اسلام آباد اور بیرون ملک مقیم ہے اور کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتی۔ واشنگٹن میں فیفا کے صدر سے ملاقات خوشگوار رہی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا پاکستان میں کھیلوں کے بے پناہ ٹیلنٹ پر تبادلہ خیال ہوا۔ کرکٹ کے بعد فٹ بال پاکستان میں مقبول کھیل ہے۔ فیفا صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، وہ جلد آئیں گے۔ فیفا کلب ورلڈ کپ میں یوونٹس نے الائن پر گولوں کی بارش کر دی۔ 1-2 نہیں 5 گول داغ دیے۔ موانی کی شاندار ہیٹ ٹرک، فرانسسکو نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ الائن کی ٹیم 5 کے مقابلے میں کوئی گول نہیں کر سکی۔ اور دنیا کے بلند ترین مقام پر رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ پاک فوج اور خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور فیسٹیول کے تاریخی میلے کا آغاز۔ FC اور چترال اسکاؤٹس کے بینڈز کی شاندار پرفارمنس نے دل موہ لیے۔ افتتاحی میچ سرلاسپور چترال نے غزر کو 6-3 سے ہرایا۔ فیسٹیول 3 روز جاری رہے گا۔ ملک بھر سے سیاح بادشاہوں کا کھیل دیکھنے شندور پہنچ رہے ہیں۔